ویلکم ٹو دا بک بریف اور ہمارے اس نئے ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص بڑے سکون سے دریا میں تیر رہا ہے، بس لہروں کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اور اسے کچھ اندازہ نہیں کہ آگے کیا ہے۔ بالکل، اور اچانک اسے پانی کی خوفناک گرج سنائی دیتی ہے۔ وہ آگے دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑی کھائی یعنی نیاگرا فالز اس کے بالکل سامنے ہے۔ یہ تو بہت خوفناک منظر ہے نا؟ اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی بالکل اسی طرح گزارتے ہیں۔ وہ حالات کے دھارے پر بہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی بڑا بحران سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا بنیادی مشن اینتھنی رابنز کی تحریروں کا مطالعہ کر کے اسی روایتی سوچ کو چیلنج کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اپنے حالات کا قیدی ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ اپنے فیصلوں کی طاقت سے اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے، اور یہ دریا والی تشبیہ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہم محض سطحی وہ جو موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں نا، ان تک محدود نہیں رہیں گے۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ انسانی رویوں، ذہن کو کنٹرول کرنے کے طریقوں اور فیصلہ سازی کی نفسیات کا بہت گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے۔ ہم ان عملی اصولوں کو سامنے لائیں گے جنہیں روزمرہ زندگی میں فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم اس بات پر غور کریں گے کہ خود کو اس نیاگرا فال سے گرنے سے کیسے بچایا جائے۔ ماخذ میں ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، نیاگرا سنڈروم۔ ہاں، نیاگرا سنڈروم، یہ وہی کیفیت ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ تو لوگ زندگی کے دریا میں بغیر یہ سوچے سمجھے کود جاتے ہیں کہ انہیں جانا کہاں ہے۔ وہ بس اپنے ارد گرد کے ماحول کے زیر اثر چلتے ہیں، پھر جب کھائی آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انسان کے پاس وہ کون سی پتوار ہے جس سے وہ اپنی کشتی کا رخ موڑ سکے؟ وہ پتوار دراصل شعوری فیصلہ سازی ہے۔ دیکھیں، انسان کو مسلسل 3 بنیادی فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کا رخ طے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ 3 فیصلے کون سے ہیں؟ پہلا یہ کہ وہ کس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہے، دوسرا اس کے نزدیک ان چیزوں کا مطلب کیا ہے، اور تیسرا وہ ان حالات کے بارے میں کیا عمل کرنے جا رہا ہے۔ توجہ، مطلب اور عمل۔ بالکل۔ جب یہ 3 فیصلے لاشعوری طور پر یعنی خود بخود ہونے لگتے ہیں تو انسان نیاگرا سنڈروم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، روزا پارکس کی مثال سامنے ہے۔ جب انہوں نے بس میں اپنی نشست چھوڑنے سے انکار کیا تو وہ محض ایک وقتی رد عمل نہیں تھا۔ جی ہاں، وہ انہی 3 فیصلوں کا عملی مظاہرہ تھا۔ بالکل، ان کی توجہ ناانصافی پر تھی۔ انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور عمل یہ کیا کہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ مہاتما گاندھی کا عدم تشدد کا فیصلہ بھی ایسا ہی تھا۔ صحیح، لیکن دیکھیں، ان فیصلوں کو جو چیز اتنی طاقت دیتی ہے وہ دراصل انسان کے عقائد ہیں، یعنی بیلیفز۔ ہمارے نوٹس میں 2 بھائیوں کی ایک زبردست کہانی ہے۔ وہ شرابی باپ والے 2 بھائی؟ ہاں بالکل، ان کا باپ ایک شرابی اور منشیات کا عادی شخص تھا۔ اب ایک بھائی بالکل اپنے باپ کی طرح مجرم اور نشے کا عادی بن کر تباہ ہو گیا، جبکہ دوسرا بھائی ایک انتہائی کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ اور جب دونوں سے پوچھا گیا کہ ان کی زندگی ایسی کیوں بنی تو دونوں کا جواب ایک ہی تھا، میرے باپ کی وجہ سے، اور میں کیا بن سکتا تھا۔ واقعی یہ بات بڑی حیران کن ہے نا؟ یہ کہانی انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا راز کھلتی ہے۔ ایک ہی ماحول اور ایک جیسے حالات کے باوجود دونوں کے عقائد بالکل مختلف تھے۔ بالکل، ایک نے اسی تکلیف دہ ماحول سے یہ عقیدہ قائم کیا کہ اسے ہر حال میں اس تباہی سے بچنا ہے، اور دوسرے نے اسے اپنی تباہی کا عذر بنا لیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حالات انسانی زندگی طے نہیں کرتے، بلکہ وہ معنی طے کرتے ہیں جو انسان ان حالات کو دیتا ہے۔ یہاں ایک تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی عقائد بالکل ایک کیمرے کے لینس کی طرح ہوتے ہیں۔ کیمرے کا لینس، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ جو کچھ اس لینس کے فریم میں آ جاتا ہے وہی انسان کی پوری حقیقت بن جاتا ہے، اور جو فریم سے باہر رہ جائے وہ اس کے لیے وجود ہی نہیں رکھتا۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ اگر انسانی عقائد بچپن سے ہی اس قدر پختہ ہو چکے ہیں اور لاشعور کی گہرائی میں بیٹھ چکے ہیں، تو کیا محض ایک شعوری فیصلہ انہیں راتوں رات بدل سکتا ہے؟
مطلب نفسیات تو کہتی ہے کہ عادات بدلنے میں برسوں لگتے ہیں۔ دیکھیں، اس میکانزم کو سمجھنا ضروری ہے جو انسانی عادات کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ ہر انسانی عمل، ہر فیصلہ دراصل دماغ کے دو انتہائی طاقتور محرکات کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اچھا۔ پہلا، درد سے بچنا، اور دوسرا، خوشی کا حصول۔ جب کوئی پرانا عقیدہ یا عادت بدلنی ہو تو محض ارادہ کافی نہیں ہوتا، دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بنانے پڑتے ہیں، جسے نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ نیورو ایسوسیٹیو کنڈیشننگ، یہ ذرا مشکل اصطلاح لگ رہی ہے۔ دراصل یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی تبدیلی کا 80% حصہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کو وہ تبدیلی کیوں چاہیے، اور صرف 20% حصہ اس بات پر ہے کہ وہ کیسے آئے گی۔ ذرا اس کیوں اور کیسے والے حصے کو ایک عام مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص روزانہ گھنٹوں موبائل فون پر بے مقصد ویڈیوز دیکھتا ہے، جسے آج کل ڈوم سکرولنگ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو آج کل سب کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ تو وہ جانتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، وہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ کل سے فون کم استعمال کرے گا، لیکن پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ ڈوم سکرولنگ کو فوری خوشی یا سکون کے ساتھ جوڑ چکا ہے، اور فون چھوڑنے کو درد یا بوریت کے ساتھ۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس تعلق کو الٹ دیا جائے۔ جب تک وہ شخص فون استعمال کرنے کے ساتھ کسی شدید ذہنی تکلیف یا ناکامی کے خوف کو نہیں جوڑے گا، اس کا دماغ وہ عادت نہیں چھوڑے گا۔ یعنی دماغ کو یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اس عادت پر قائم رہنا اسے چھوڑنے سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات شیشے سے ٹکرانے والی اس مکھی کی یاد دلاتی ہے جس کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ وہ مکھی جو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بار بار بند کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتی ہے۔ جی ہاں، وہ محنت پوری کر رہی ہے، اس کا ارادہ بھی پکا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی کہ محض اندھا دھند محنت کافی نہیں، حکمت عملی بدلنا بھی ضروری ہے۔ اور انسانوں کے معاملے میں اس حکمت عملی کو بدلنے کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم اپنی جذباتی کیفیت یعنی سٹیٹ کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مایوسی یا غصے کی کیفیت میں ہے تو وہ ظاہر ہے بہتر فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو اس جذباتی کیفیت کو فوراً بدلنے کا کوئی سائنسی طریقہ ہے؟ ہاں، دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اپنی جسمانی حرکات یعنی فزیولوجی کو بدلنا ہے۔ بیٹھنے کا انداز، سانس لینے کی رفتار، چہرے کے تاثرات، یہ سب دماغ کو براہ راست کیمیائی سگنل بیچتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب اگر آپ مسکرائیں گے یا سیدھے کھڑے ہوں گے تو دماغ کو لگے گا کہ سب ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا طریقہ اپنی توجہ یا فوکس کا مرکز تبدیل کرنا ہے۔ فوکس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ڈبلیو مچل کی حیران کن مثال نوٹس میں موجود ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کا جسم ایک خوفناک حادثے میں 2/3 تک جل گیا۔ ہاں، اور پھر بعد میں ایک اور حادثے کی وجہ سے وہ فالج کا شکار ہو کر ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ کوئی بھی عام انسان ایسی صورتحال میں مکمل طور پر ٹوٹ جاتا اور پوچھتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، لیکن مچل نے حیران کن طور پر اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کر لیا۔ بالکل، اس نے یہ سوال پوچھنے کے بجائے کہ وہ کیا کھو چکا ہے، یہ سوال پوچھا کہ میرے پاس اب بھی کیا باقی ہے۔ زبردست۔ اور اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس ایک تبدیلی نے اسے ایک کامیاب بزنس مین بنایا۔ لیکن روایتی نفسیات تو کہتی ہے کہ تبدیلی میں برسوں لگتے ہیں، تو کیا یہ فوری تبدیلی صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں؟ دیکھیں، تیاری میں بے شک سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن اصل تبدیلی ہمیشہ ایک ہی لمحے میں آتی ہے۔ ایک لمحے؟ ہاں، وہ لمحہ تب آتا ہے جب انسان ایک خاص تک پہنچ جاتا ہے، جسے تھریش ہولڈ کہتے ہیں۔ جب کسی پرانی عادت یا سوچ کے ساتھ اتنا شدید ترین جذباتی درد جڑ جاتا ہے کہ دماغ کہتا ہے بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ تب جا کے وہ فوری تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بالکل، درد اور خوشی کا یہ ملاپ ہی فوری تبدیلی کو ممکن بناتا ہے۔ تھریشولڈ کا یہ تصور واقعی منطقی ہے، لیکن اگر درد اور خوشی ہی زندگی کی سمت طے کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دماغ کے اندر کون سی چیز یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس بات سے درد محسوس ہوگا اور کس بات سے خوشی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہر انسان کے لیے تو یہ پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص کے لیے جو بات انتہائی تکلیف دہ ہے، دوسرے کے لیے وہی بات معمولی ہو سکتی ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والا دراصل دماغ کا ماسٹر سسٹم ہے۔ یہ ایک پوشیدہ کنٹرول روم ہے جو لاشعوری طور پر ہر فیصلے کو چلا رہا ہے۔ ماسٹر سسٹم، تو اس کے اجزاء کیا ہیں؟ سب سے پہلے انسان کی اقدار یا ویلیوز آتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔
یہاں ذرائع اور مقاصد کے درمیان ایک بہت ہی زبردست فرق واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ پیسہ ہی ان کی اصل ویلیو ہے۔ لیکن دراصل پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ ان کا اصل مقصد وہ احساس ہے جو وہ اس پیسے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلاً آزادی، تحفظ یا طاقت کا احساس۔ صحیح۔ اور جب لوگ ذرائع اور مقاصد میں الجھ جاتے ہیں تو وہ اکثر ساری زندگی پیسہ کما کر بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے جس کے لیے انہوں نے یہ دوڑ شروع کی تھی۔ بالکل، اور یہ الجھن اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب انسان کے خوش ہونے کے اصول بہت سخت ہوں۔ اصولوں کی سختی سے کیا مراد ہے؟ نوٹس میں ایک CEO کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس شخص کے پاس کروڑوں ڈالر تھے، ہر طرح کی کامیابی تھی، لیکن وہ اندر سے انتہائی ناخوش تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خوش ہونے کے اصول اتنے سخت بنا رکھے تھے کہ جب تک سب کچھ 100% پرفیکٹ نہ ہو وہ خوشی محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس ایک اور شخص کا اصول صرف اتنا تھا کہ میں صبح زندہ جاگ اٹھا ہوں، بس یہی میری کامیابی ہے۔ زبردست۔ اگر میں اسے آج کل کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ماسٹر سسٹم بالکل کسی اسمارٹ فون کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ مطلب ہم اسکرین پر مختلف ایپس استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سب اس او ایس کی محتاج ہوتی ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آپریٹنگ سسٹم کا ایک اور اہم حصہ انسان کے الفاظ اور استعارے ہیں۔ بالکل، اگر کوئی چھوٹی سی بات پر کہے کہ میں غصے میں پاگل ہو رہا ہوں تو اس کا دماغ واقعی اس درجے کی کیمیکل تبدیلی پیدا کر دے گا، لیکن اگر وہ محض یہ لفظ چنے کہ میں اس بات پر تھوڑا سا ناراض ہوں تو اس کی جذباتی کیفیت فوراً نیچے آ جائے گی۔ ایک کھیل سمجھنے والا انسان ہر چیلنج کو مسکرا کر قبول کرے گا۔ جی، اور اس سسٹم میں حوالہ جات اور وہ سوالات بھی شامل ہیں جو انسان عادتاً خود سے پوچھتا رہتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچیں، اگر انسان خوش رہنے کے اصول اتنے ہی آسان بنا لے کہ بس جاگنا ہی کافی ہو، تو کیا انسان کامیابی کی تڑپ اور آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں کھو دے گا؟ کیا تھوڑا سا اندرونی دباؤ ترقی کے لیے ضروری نہیں؟ یہ ایک بہت جائز تنقید ہے، لیکن مصنف نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ آسان اصولوں کا مطلب اپنے معیار یا سٹینڈرڈز کو گرانا نہیں ہے۔ اچھا۔ مقاصد بلند ہونے چاہیے، لیکن ان مقاصد کی طرف سفر کے دوران خود کو خوشی سے محروم کر لینا عقل مندی نہیں ہے۔ خوشی کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایندھن ہے جو اس سفر کو ممکن بناتا ہے۔ تو مطلب ماسٹر سسٹم میں تبدیلی کے باوجود منفی جذبات کا پیدا ہونا فطری ہے، انہیں دبا دینا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، انہیں دبانا نہیں چاہیے۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ منفی جذبات کو دشمن سمجھنے کے بجائے انہیں ایکشن سگنلز سمجھنا چاہیے۔ ایکشن سگنلز؟ تو جیسے اگر فرسٹریشن ہو رہی ہے تو یہ اس بات کا سگنل ہے کہ جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا؟ بالکل، طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ غصہ اس بات کا سگنل ہے کہ کوئی ذاتی اصول ٹوٹا ہے۔ یہ بالکل گاڑی کے ڈیش بورڈ کی وارننگ لائٹس کی طرح ہے۔ آپ لائٹس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے بلکہ خرابی دور کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس ذہن کی صفائی کے لیے کتاب میں 10 دن کا ذہنی چیلنج بتایا گیا ہے۔ میں نے پڑھا کہ اس میں عہد کیا جاتا ہے کہ اگلے 10 دن تک کسی بھی منفی سوچ کو ذہن میں ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا۔ جی، جیسے ہی کوئی منفی سوچ آئے فوراً اس کا رخ مثبت حل کی طرف موڑ دینا ہے۔ میں تو اسے ایک باغ کی طرح سمجھتا ہوں، جیسے باغ میں جڑی بوٹیاں اگنا فطری ہے۔ ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ انہیں دیکھ کر فوراً اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی صاف ذہن کے ساتھ جب مستقبل کے بڑے اہداف طے کیے جاتے ہیں تو دماغ کا ایک خاص حصہ جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں متحرک ہو جاتا ہے۔ ہاں، RAS یہ تو دماغ کے چوکیدار کی طرح کام کرتا ہے۔ مطلب جب کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ اسے لال رنگ کی گاڑی خریدنی ہے تو اچانک اسے سڑک پر ہر جگہ لال گاڑیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ بالکل، گاڑیاں تو پہلے بھی وہیں تھیں، لیکن RAS نے اب اس معلومات کو اہم کا ٹیگ لگا دیا ہے۔ جے سمپسن کی کہانی یاد آ گئی مجھے۔ بچپن میں غذائی قلت کا شکار، ٹانگیں ٹیڑھی تھیں، لیکن اس نے فٹ بال لیجنڈ جم براؤن کا ریکارڈ توڑنے کا خواب دیکھا۔ اور اس ہدف نے اس کے RAS کو اس قدر متحرک کر دیا کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ لیکن ماہرہ صاحبہ، ایک سوال ہے۔ لوگ اکثر ناکامی کے خوف سے چھوٹے اہداف چنتے ہیں
کیا ناممکن نظر آنے والے اہداف طے کرنا انسان کو مایوسی کی طرف نہیں دھکیلتا؟ نفسیات کے مطابق چھوٹے اہداف میں وہ کشش نہیں ہوتی جو مشکل حالات سے لڑنے کے لیے درکار ہے۔ بڑے اہداف انسان کو امکانات کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اگر منزل تک نہ بھی پہنچا جا سکے تب بھی اس ہدف کے تعاقب میں انسان جو مضبوط شخص بن جاتا ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ یعنی اصل انعام وہ منزل نہیں بلکہ وہ سفر اور تبدیلی ہے جو انسان کے اندر آتی ہے۔ آج کی اس ساری گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ تقدیر حالات کی مرہون منت نہیں بلکہ فیصلوں، عقائد اور ہمارے اندرونی ماسٹر سسٹم کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کی زندگی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے جیسے الفاظ کا چناؤ یا سوالات کا انداز ان کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ زندگی کو آٹو پائلٹ پر چھوڑنے کے بجائے اس کا کنٹرول خود سنبھالنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بڑا ہی چونکا دینے والا خیال ذہن میں آ رہا ہے جو اس مواد سے ہی ابھرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ شروع میں بات ہوئی تھی کہ عقائد ایک کیمرے کے لینس کی طرح ہیں اور ہمارا دماغ ایک سمارٹ فون کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ آج یہ سیکھنے کو ملا کہ خوشی اور کامیابی کے لیے کوئی بھی شخص جب چاہے اپنے عقائد، اپنی اقدار اور اپنی شناخت کو اپنی مرضی سے مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ بالکل کر سکتا ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہے، اگر ہم محض خوش رہنے اور کامیاب ہونے کے لیے اندر موجود ہر چیز کو بدل سکتے ہیں، تو پھر انسان کا اصلی وجود یا حقیقی ذات یعنی آتھینٹک سیلف آخر ہے کیا؟ کیا ہماری کوئی مستند پہچان واقعتاً موجود ہے یا پھر ہماری ذات بھی محض ایک ایسی کہانی ہے جسے ہم جب چاہیں اور جیسے چاہیں دوبارہ لکھ سکتے ہیں؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ بالکل، اور یہ وہ سوال ہے جو سننے والوں کو اپنے وجود کے بارے میں ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ڈیپ ڈائیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی بار تک کے لیے سوچتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔